بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرما دی، سنتے ہی آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام اولاد آدم خطاوار ہے، چھوٹا بڑا گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا وخیر الخطائین، اور سب سے بہترین گناہگار، ادھر گناہگار ادھر بہترین گناہگار ہے جی، دونوں جملوں کو آپ سے، دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہگار اور بہترین گناہگار۔ کبھی آپ نے سنا جی کہ بہترین گناہگار بھی ہوتے ہیں؟ ہر آدمی تو گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھو جس کو تم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، کبھی آپ اس سے محبت کریں گے؟ نہیں، لیکن اللہ کہے گا کیا، تو توبہ کر کے میرے پاس آ، دنیا ساری طور سے نفرت کرے گی، تو میرے سامنے توبہ کر، میں تجھ سے ویسے ہی پیار کروں گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ تو فرمایا بہترین گناہگار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تو حیران ہوتا ہوں، خیر الخطائین، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ جملہ ہے یہ حدیث کا۔ فرمایا خیر الخطائین، کہ بہترین گناہگار، ادھر گناہگار اور ادھر بہترین گناہگار۔ یہ تو سنا تھا کیا کہ بہترین جی جنتی لوگ، اعلیٰ درجے کے جنتی لوگ، لیکن اس حدیث میں فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں خیر الخطائین التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بہترین گناہگار ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ توبہ کی توفیق اسے ہوگی جو اپنے آپ کو گناہگار اور خطاوار سمجھے گا، جو اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا۔ ورنہ آپ بدعتی آدمی کو دیکھ لیں، جو بدعت کرتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں خیال کرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ تو بدعتی آدمی کے بارے میں علماء نے فرمایا اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ جو سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، یہ کسی کو ہو جائے تو ہو جائے، اکثر کو نہیں ہوتی۔ بدعت میں بڑھتے تو جائیں گے لیکن کبھی توبہ نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ آیت، اس کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں جب یہ نازل ہوئی آپ علیہ السلام پر تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ثوبان راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس آیت کے نزول پر، کیا فرمانے لگے، کیا مزہ آیا میرے نبی کو کہ رب کو دیکھو تو صحیح، رب نے کیا کہہ دیا ہے۔ فرمایا یہ ما احب ان بہذہ الدنیا، فرمایا میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ یہ آیت مجھ سے کوئی لے لے، یہ آیت لے لے، یعنی اس آیت کی فضیلت اور اس میں جو مضمون ہے یہ ختم کر دیا جائے، اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ فرمایا اس آیت کے بدلے، یہ جو آیت مجھے ملی ہے، یوں سمجھ لیں یہ جو آیت مجھے ملی ہے، فرمایا اگر یہ آیت مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے پوری دنیا مجھے مل جاتی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا پوری دنیا مل جاتی مجھے، پوری دنیا میں کیا کیا ہے جی، ہے جی سونا چاندی جی، درخت ہیں، حیوانات ہیں جی، اور ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، فرمایا پوری دنیا مجھے مل جاتی اور یہ آیت مجھے نہ ملتی، فرمایا کہ مجھے وہ دنیا اتنی محبوب نہ ہوتی جتنی کہ یہ آیت مجھے ملی ہے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ نے ساری دنیا سے قیمتی چیز مجھے عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ آیت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ آپ شاید سمجھے نہیں، میرے اور آپ کے نبی کو وہ آیات سب سے زیادہ پسند تھیں، پورا قرآن ہی پسند تھا،
وہ آیات کہ جن میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، جن میں مغفرت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے اور خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی کہ دیکھو اللہ کی رحمت اور فراخ ہو گئی ہے، اللہ کی مہربانی اور زیادہ ہو گئی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں نے توبہ کی فضیلت بھی عرض کر دی ہے، 2 حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ یہ توبہ آدمی کب تک کر سکتا ہے؟ آخری حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے۔ توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ کب تک کر سکتا ہے؟ بس یہ حدیث سنیں آپ۔ حضرت ابو ذر کا نام سنا ہوا ہے جی؟ حضرت ابو ذر غفاری، یہ غفاری نہیں ہے، غفار قبیلہ تھا، لوگ پڑھتے غفاری ہیں، یہ غفار قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یعنی غفار غفرہ اللہ، غفار قبیلہ، اللہ اس قبیلے کی مغفرت فرمائے۔ میرے نبی نے اس قبیلے کے لیے دعا کی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا ان اللہ لا یغفر لعبدہ ما لم یقع الحجاب، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یقیناً بخشش کر دیتا ہے، زندگی کے جس حصے میں وہ مغفرت چاہے میرے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ بخش دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لم یقع الحجاب، جب تک حجاب واقع نہ ہو۔ حجاب کا معنی رکاوٹ، یہ رکاوٹ نہ آ جائے، اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہے۔ رات کو توبہ کرے، دن کو توبہ کرے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن توبہ کا کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ فرمایا توبہ 24 گھنٹوں میں جس وقت چاہے توبہ کرے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ رات نہ دن، کوئی گھڑی مختص نہیں ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن توبہ کا وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے توبہ کرے۔ پہلے سنا چکا ہوں آپ کو بنی اسرائیل کی فاحشہ اور مشہور فاحشہ عورت نے ایک کام کیا، اللہ نے بخشش کر دی۔ زانیہ تھی، فاحشہ، بدکار عورت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا تو کیا دیکھا، ایک پلہ کنویں کے قریب پڑا ہوا ہے، پیاسا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ عورت گزری، اس نے دیکھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کو میں پانی پلاؤں، یہ پیاسا ہے، پلا تھا، تو اس کو پانی کس طرح پلائے؟ اب وہ کہیں سے پیاسا چلا، کنویں کے کنارے پر تو اپنے آپ کو لایا، لیکن پانی کیسے کھینچے؟ نہ ڈول نہ رسی، کچھ بھی نہیں ہے، پانی اندر موجود تھا۔ اپنے دوپٹے کو اس نے رسی بنایا، اور جوتا جو تھا چمڑے کا اس کو ڈول بنایا، لٹکاتی ہے، کھینچتی ہے، اس پلے کو پانی پلاتی۔ اللہ کو اس فاحشہ عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا، رحمت باری تعالیٰ کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کل میں ایک آیت مدرسے میں طالب علموں کو پڑھا رہا تھا، 5ویں پارے کی آیت، یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ جب میں اس پر پہنچا تو صاحب جلالین نے ایک نکتہ لکھا، تو میں وہ سمجھا رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ تم ایک نیکی کرو، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، ایک نیکی کرو، اللہ اس نیکی کے برابر ثواب نہیں دے گا، یضاعفها، بڑھائے گا بڑھائے گا بڑھائے گا، یضاعفها ایک قرات ہے، دوسری قرات ہے یضاعفها، یہ تشدید کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ بہت بڑھا دے گا، جو نیکی کرو گے، ذرا سمجھ، آپ سمجھے ہیں تو توجہ ہے تو میں آگے عرض کروں، یہ اتنی بات سمجھ گیا جی؟ آپ ایک نیکی کریں،
تو اللہ اس کو اتنا بڑھائے گا کہ اس کا اجر جب آپ کو دے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. یضاعفھا اور یضاعفھا دونوں قراتیں ہیں، بہت بڑھا دے گا. مثلا کھجور کا ایک دانہ آپ دیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دے گا، ہے جی، بہت بڑھا دے گا اللہ. تو ایک نیکی کا اجر و ثواب کتنا بڑھا دیا، بہت زیادہ بڑھا دیا. لیکن یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے دوسرا جملہ ذکر کر دیا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. فرمایا جو تم نے نیکی کی ہوگی اس کا اجر و ثواب بڑھا کے دے گا، اور جو تم نے نہیں کیا ہوگا اللہ اپنے فضل سے بھی عطا فرما دے گا. تو انسان کب تک توبہ کرے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مالم یقع الحجاب، جب تک حجاب واقع نہ ہو. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وما الحجاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کیا ہے، وہ آڑ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے کہ وہ رکاوٹ آ جاتی ہے تو توبہ بند ہو جاتی ہے. یہ آج میں نے رکاوٹ سمجھانی تھی آپ حضرات کو. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری توبہ میں وہ رکاوٹ پیدا نہ فرمائے. اگر وہ رکاوٹ آ گئی پھر انسان مارا جائے گا، اس سے پہلے وسط ہے، فراخی ہے. اس رکاوٹ کا خیال رکھیں آپ حضرات. وہ کیا رکاوٹ ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا راوی حدیث کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمان کن کا نقل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کر رہے ہیں. آپ نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا الحجاب، میں بتاتا ہوں وہ رکاوٹ کیا ہے، وہ حجاب کیا ہے. جب وہ رکاوٹ آ جائے گی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ یہ ہے ان تموت نفس وہی مشرکہ، کوئی نفس اس حال میں مر جائے کہ وہ شرک کرنے والا ہو، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. سب سے بڑی رکاوٹ توبہ میں کون سی چیز نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہے؟ شرک ہے. یہ شرک نہ ہو پھر تو بہت امید ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، انشاءاللہ فرما دیں گے. لیکن ایک کام کرنا ہے کہ شرک کے قریب نہیں جانا. بس آج اس عقیدے کو دوبارہ تازہ کر لیں، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور اللہ کی صفات جیسی صفات بھی کسی میں موجود نہیں ہے. اسی کا نام توحید ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بقیہ زندگی نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.